لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی جز 4 ہم شروع کریں گے. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم محبت رکھتے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی کرنا، یعنی یہاں پر کہہ رہے کہ پہنچ سکتے ہو. تنالو نون واو لام جو ہے اس روٹ سے ہے. نائلہ یعنی پانا، پہنچنا، اچیو کرنا، حاصل کرنا، اس کے معنی آتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور دوسرا ہوتا ہے یعنی نیکی کو جسٹ کرنا، جسٹ ڈوئنگ اٹ. لیکن یہاں پر نیکی کو پانا، نیکی تک پہنچنا، اس میں بہت ڈفرنس ہے. یعنی یہ ایک الگ لیول کی نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی تم کر تو لوگے لیکن صحیح معنی میں نیکی تک پہنچ نہیں سکتے ہو. اور بر کو پہلے ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے تھے. تو بر کیا ہے کہ وسیع پیمانے پہ بہت زیادہ نیکی کرنا، اس کے معنی آتے ہیں. یعنی ویری ڈیپ جو ہے اس کے معنی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں نیکی کو پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو. خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسپینڈ کرو، خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. مما یعنی اس میں سے جو، اس میں سے جو یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا خرچ کر دو. یعنی خرچ کرنے میں اٹس ناٹ اباؤٹ دی کوانٹٹی، لیکن کوانٹٹی پہلے ہم لے چکے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے اینڈ واٹ آل خرچ کرنا ہے. پھر ہم کافی شرائط بھی لے چکے تھے کہ جو خرچ کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اس میں ریا نہیں ہو، اذا نہیں ہو. یہ سب ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے. یہاں پر ایک اور پہلو خرچ کرنے کا بتایا گیا ہے جو ہم فرسٹ ٹائم لے رہے ہیں. کیا ہے؟ خرچ کرو پورے کا پورا نہیں، تھوڑا سا ہی، کہ اس میں سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو، یعنی جو تم کو پسند ہے، جس سے تم کو محبت ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اس میں مال ہوگا، پیسہ ہوگا، جان ہوگا، علم ہوگا، اولاد ہوگی، یا بہت ساری چیزیں ہوں گی. یعنی آپ کے پاس گھر میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، جیسے کپڑے بھی اگر ہے، اف یو آر اسپینڈنگ اٹ آن somebody, giving it to somebody، تو جو آپ کو پسند ہے وہ دینا ہے. یہود جو ہے بہت مالدار تھے لیکن کنجوس تھے.
اس کسوٹی پر وہ فیل ہو جاتے تھے. تو یہاں پر یہود سے اکیلے خطاب نہیں ہے, یہاں پہ یہود، نصارہ، مسلمان سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب تک جو ہے نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، جب تک تم کو جو پسند ہے وہ تم خرچ کرو. اس وقت تک نیکی کرنے کا دعویٰ تم نہیں کر سکتے ہو. یعنی ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں. اس وقت تک نیکی کرنے کا دعویٰ تم نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کرو جو پسندیدہ ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، لا یؤمن احدکم، تم ہرگز نہیں مومن ہو سکتے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو. یعنی جو ہم کو ہمارے لیے پسند ہے وہی ہمیں اپنے مسلمان بھائی، اپنے لوگوں کے لیے ہمیں وہی پسند ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم میں سے کوئی یہ ہے کہ اچھا کپڑا میرے لیے، اچھا سوٹ میرے لیے، اچھا ڈریس میرے لیے، اچھا گھر میرے لیے، بیسٹ چیز میرے لیے، تو ہمارے ایمان میں کمی ہے اور ہم نیکی کے اس لیول کو نہیں پہنچے ہیں. ویسے تو ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اسپینڈ کرتا ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ صرف غریبوں پہ اسپینڈ کرے. پہلے ہم لے چکے کہ رشتہ داروں پہ کرنا ہے، قرابت داروں پہ کرنا ہے، ایون اگر امیر ہو تو بھی کرنا ہے، غریب ہو تو بھی کرنا ہے، یتیموں پر کرنا ہے، پڑوسیوں پر کرنا ہے، مسافروں پر کرنا ہے، ساتھ کے لوگوں پر کرنا ہے خرچ. ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف زکوٰۃ کی بات نہیں آئی ہے، یہاں پہ خرچ کرنے کی بات آئی ہے. اس میں غریب، امیر، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، ہر ایک کے اوپر خرچ کرنا آئے گا. ہم گفٹس نہیں دیتے کہ ہم عیدوں پر، شادیوں میں دوسروں پر جو ہے اسپینڈ نہیں کرتے. تو ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم دوسروں کے لیے وہ کر رہے ہیں جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں؟ ہم دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب ہم سے مال لیتا ہے تو وہ لے کر احسان کرتا ہے. اور یہاں پہ خرچ کرنے میں مال کے ساتھ ساتھ سب کچھ آئے گا. سب کچھ، چھوٹے سے چھوٹا سامان، کپڑا ہو، آپ وقت دے رہے ہوں، یا ایون آپ ایک چھوٹی سی چیز، آپ جیسے اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے کوئی ہے، آپ اس کو اپنی چھوٹی سی پسندیدہ لپسٹک بھی کیوں نہ دے رہے ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور اس کے ذریعے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. سب کچھ ہوگا، چاہے وہ بکس ہو، پین ہو، جو ہم پسند کرتے ہیں اور اس چیز کی کسی اور کو ضرورت ہے، وہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو پھر ہم نیکی کے اس لیول پر جو ہے پہنچیں گے. اور دیکھیے، جو چیز سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اگر ہم دوسروں کو دیں گے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی آپس میں لوگوں میں جو ہے محبت پیدا ہوگی، آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز میں سے جب تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری اس کے پیچھے نیت کیا ہے، ہم کیسی چیز، کس کوالٹی کی چیز جو ہے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. کہیں ہم خراب چیز، سڑی گلی چیز جو ہم اپنے خود کے لیے پسند نہیں کرتے اسپینڈ کرنا، ویسی چیز تو نہیں خرچ کرتے ہیں، یا پھر ہم بیسٹ چیز لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. Sometimes we spend on people تاکہ کچھ ایکسٹرا چیزیں یا ایکسٹرا اسٹف ہمارے گھر میں بیکار سا پڑا ہے، we want to get rid of that. ہم جو ہے جان چھڑانے کے لیے چیزیں لوگوں کو دے رہے ہیں، یا پھر ہم اچھی نیت سے لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ نور. زید بن حارثہ جو ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے مجھے سب سے عزیز یہ گھوڑا ہے اور اسے فی سبیل اللہ میں دیتا ہوں. تو زید بن حارثہ نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے سب
سے ان کا پسندیدہ گھوڑا تھا، اس کا نام شبل تھا، اسے فی سبیل اللہ دینے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسامہ بن زید کو دینے کا حکم دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو خرچ کرو جو تم کو پسند ہے، اور صحابہ کرام نے اس آیت پر پرفیکٹلی عمل کیا، اور وہ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپلز ہے۔ سوچئے، بیٹھیے، ٹیک اے پاز، ٹھیک ہے، دین پارے میں آپ جو ہے کہیں نوٹس لکھ رہے ہوں گے نا، وہیں پہ لاسٹ پیج پہ میک اے لسٹ آف تھنگز وچ آر ویری 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 ویری، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، وچ یو لو اٹ دا موسٹ۔ شاید کپڑوں میں سے، شاید زیور میں سے، شاید گھر کی چیزوں میں سے، یا کچھ بھی ہو۔ دین کے کام کے لیے بکس شاید پڑھ لیے لیکن دینا نہیں چاہ رہے، اوکے فائن، اگر آپ دینا نہیں چاہ رہے ہیں جو بک آپ پڑھے ہیں تو وہی بک آپ اسی کی دوسری کاپی خرید کے دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بیسٹ تفسیر کی بک میرے پاس ہو اور کسی نے آپ سے تفسیر کی پوچھ لیا تو آپ یہ کریں کہ بیسٹ نالج میرے پاس ہو کر کے کوئی آپ ایسا ویسا نام بول دیں، کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آف اسلام جو ہوتے ہیں ان سے لوگ مشورہ لیتے ہیں۔ اگر آپ بیسٹ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ نہیں یہ نالج میرے پاس ہی رہے، کسی اور کے پاس نہیں رہے کر کے جو ہے آپ وہ روک لیں۔ تو اب آپ دیکھیے، سوچئے، لسٹ بنائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میں فی سبیل اللہ دے سکتی ہوں اللہ کی راہ میں۔ صحابہ کرام جب یہ آیت سنی تو اب ان لوگوں نے کیا کیا دیکھیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پسندیدہ بیروحہ نام کا ایک باغ تھا، یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری کل جائیداد میں سے یہ باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے اللہ کے یہاں ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھے اسے استعمال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے، یعنی فائنلی تو یہ مال ختم ہونے والا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے یہ مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بہت خوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ جو ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے رشتہ داروں اور چچازاد بھائیوں میں اس کو بانٹ دیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت انہوں نے سنی تو اپنے سارے مال پر غور کیا، اور سب سے قیمتی چیز ایک رومی لونڈی تھی، یعنی رومن جو ہے دے ویری بیوٹیفل رائٹ، تو اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہاں سے سوچئے، نمبر 1 کہ ہمارے پسندیدہ مال میں سے، پوری چیزوں میں سے غور کریے کہ سب سے پیاری چیز کون سی ہے، کیا میں اسے اللہ کی راہ میں دے سکتی ہوں؟ اٹ could be a زیور یا جویلری یا پراپرٹی یا گھر کے سامان میں سے کچھ یا کپڑوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا میں اللہ کے راہ میں دے سکتی ہوں؟ اور جو میں آلریڈی اللہ کے راہ میں خرچ کرتی ہوں رشتہ داروں کے لیے یا دین کے نام پر یا اسلام کو بڑھانے کے نام پر واٹ ایور، تو میں کس کوالٹی کا مال خرچ کرتی ہوں، یہاں سوچنا ہے، کیونکہ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے، یہاں سے یہود کے کچھ اعتراضات جو ہے نا، وہ کچھ اعتراضات کر رہے تھے تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں نے یعنی کئی اعتراضات ان کی تھی، انہوں نے ایک یہ کہا کہ اگر یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، وہ دین ابراہیم ہے، تو ان کے پاس تو یعنی یہود کے پاس تو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا، پھر آپ کی شریعت میں یہ حلال کیسے ہے؟ تو اب اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، کیا کہ اگر ان کے پاس اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا جو ہے دودھ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کل الطعام، تمام کھانے، کان حلا، حلال تھے، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے،
الا ما حرم مگر جو حرام کیا اسرائیل نے، اور اسرائیل کون ہے؟ اچھی طریقے سے ہم کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام ہے، علی نفسہ اوپر اپنے نفس کے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنے آپ کے اوپر جو ہے یہ کیا کیا تھا، اپنے آپ کو اس سے روک لیا تھا، بلکہ ان کی شریعت میں یہ چیز نہیں تھی۔ اب ڈفرینٹ روایتوں میں ڈفرینٹ جو ہے آتے ہیں، اللہ عالم، کیونکہ یہاں پر ریزن نہیں بتایا گیا، یہاں پر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر یا پھر خود اپنے آپ کو اس چیز سے روک لیا تھا، بلکہ شریعت میں اس کی پابندی نہیں تھی۔ کچھ جگہ آتا ہے کہ کراہیت سے اپنے آپ کو روک لیا تھا، ان کو پسند نہیں تھی، ان کی طبیعت کو پسند نہیں تھی۔ کچھ جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کوئی منت یا نظر مانگی تھی۔ کچھ جگہ آتا ہے کہ ان کو شیاٹک پین تھا، جس کی وجہ سے وہ پرہیز کے طور پر جو ہے روک لیا تھا۔ اللہ عالم، واٹ ایور دا ریزن از ناٹ گیون ہیئر، لیکن ڈفرینٹ روایتوں میں آتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ سے خود سے اپنے آپ کو اس سے روکا ہوا تھا، لیکن ان کی شریعت میں یہ چیز منع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اینڈ آگے پھر کیا بتایا جا رہا ہے، من قبلی، اس سے پہلے، کہ تنزل، نازل کی گئی، التورات، تورات، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کے اوپر منع کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ نازل کی تورات۔ تورات کب نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی؟ یعقوب علیہ السلام سے تو بنی اسرائیل کی جو ہے ہسٹری سٹارٹ ہوئی، لیکن تورات تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری، which is believed to be 500 years after یعقوب علیہ السلام۔ یعنی یہ تو بہت بعد کی بات ہے، اور ایسے سوال کر کر مسلمانوں کے دل میں یہود شک ڈال رہے تھے، تو ان تمام ڈاؤٹس جو یہ یہود مسلمانوں کے لیے کریٹ کر رہے تھے، ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس تو یہ حلال ہے۔ وہ تو اس لیے جو ہے لوگوں نے اپنے آپ کو روکا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اس کو اپنے آپ کے اوپر روکا تھا، لیکن وہ شریعت میں جو ہے حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِالتَّوْرَاةِ، تورات کو، فَاتْلُوہا، پھر پڑھو اس کو، اِن کُنتُم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور پڑھو، دیکھو تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، تورات لاؤ، دیکھو کیا ہے اس کے اندر، تورات کیا جواب دیتی ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو تورات کی کاپی تھی، اس میں کیا تھا، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام نہیں تھا۔ لیکن آج اگر کوئی کاپی میں ہم کو یہ چیز حرام ملتی ہے تو اٹ پرووز، کیونکہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، غلط نہیں ہے، تو اٹ پرووز کہ ان لوگوں نے تورات میں چینجز کر دیے ہیں، اس میں تحریف کر دی ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، تورات میں اگر نہیں ہے تو پھر وہ تو جھوٹے ہو گئے، تو ان لوگوں نے تورات میں ہی چینجز کر دیے ہیں۔ اف وی گیٹ کہ ان کی خود ایک کاپی دوسری کاپی سے جو ہے بہت سارے ڈفرینسز ملتے ہیں۔ پھر فَمَنِ افْتَرَى، تو جو کوئی گڑھ لے، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، الْكَذِبَ، جھوٹ، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یعنی اس کے بعد اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ لے، کیا مطلب ہے جھوٹ گڑھ لے؟ یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اس کو آپ اپنی طرف سے کہہ کر یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھنا نہیں ہے۔ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے یا اللہ کی شریعت میں ہے، کوئی ایسی بات کہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے پاس، ہمارے مسلمانوں میں کتنی ایسی چیزیں ہیں
جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہے کہہ کر، دین کا حصہ ہے کہہ کر، اس کو جو ہے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا ہے۔ وہی لوگ جو ظالم ہیں، وہی لوگ جو ظالم ہیں۔ کتنا بڑا جو ہے یہ گناہ ہے، کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹھیے سوچئے کون کون سی چیزیں ایسی معاشرے میں ہیں جو یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قل کہہ دیجئے، صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، حقیقت ہے، اس کے احکامات بھی، اس کی بات بھی، سب کچھ سچ ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ فاتبعوا، تو پیروی کرو، ملت، طریقے کو۔ کس کے طریقے کی پیروی کرنا ہے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ، جو یکسو تھے۔ تو اب ہمیں کس کی پیروی کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ ملت کی کا مطلب کیا ہے؟ ملت کا مطلب ہے طریقہ۔ ملت کئی ڈفرینٹ معنوں میں آتا ہے، جیسے جماعت کے معنی میں، دین کے معنی میں، زمانے کے معنی میں، لیکن یہاں پر ملت کا مطلب طریقہ ہے۔ ملت املا سے بھی ہے، املا یعنی ڈکٹیٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ شریعت جو ابراہیم علیہ السلام نے ڈکٹیٹ کی ہے، وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے، اور ہم اب تک تو کافی ڈیٹیل میں لے چکے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، کیا ان کا جو ہے اللہ کے ٹورڈز اپنا نحن لہ مسلمون عابدون، سب کچھ جو ہے ہم لے چکے۔ یس، مخلص بندے، حنفاء جو ہے وہ تھے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو توحید پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو وہ اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کا جب حکم ہوا تو سیکنڈ تھاٹ نہیں دیا انہوں نے، فوری۔ ایک بار امیجن کریے کیسے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے فوری راضی ہو گئے ہوں گے۔ اگر ہمیں بھی وہی حکم ملے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں وہ حکم ملے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اچھا، ملت اور شریعت میں تھوڑا ڈفرنس ہے۔ شریعت ہم کس کی فالو کریں گے؟ شریعت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے اسلامک رولنگز ہیں، جو ہم کو طریقہ جو ہے وہ ہم اس میں شریعت جو ہے وہ ہم قرآن اور سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے۔ ملت کیا ہے؟ ملت جو ہے طریقہ، جو توحید پر ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، صرف اللہ کا حکم جو ہے مانتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے حرام اور حلال کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے لیے فوری سر جھکا دیتے تھے۔ وہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی ملت ہم فالو کریں گے، لیکن شریعت ہم کس کی فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ حنیفہ، جو یکسو تھے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرک۔ کیا وہ شرک کرنے والے تھے؟ نہیں تھے، شرک دور دور تک بھی نہیں تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اے مسلمانوں، شرک کو اپنی زندگی سے دور کر دو، شرک کو اپنی زندگی سے ہٹا دو، مٹا دو، ختم کر دو۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا، اور اسی چیز کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب نیکسٹ اعتراض ان کا تھا کہ اگر دین سیم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین وہی ہے، تمام انبیاء اکرام کا دین وہی ہے، تو پھر قبلہ کیوں چینج ہوا؟ سب انبیاء اکرام کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، تو پھر اب خانہ کعبہ کی طرف کیوں جو ہے رخ کیا گیا؟
کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قبلہ چینج کرے اور بیت المقدس سے ہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف فیس کرے، یہ کیوں ہوا؟ یہ اب ان کا نیکسٹ اعتراض تھا، یہ ان کا نیکسٹ اعتراض تھا۔ تو اب اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ ان بے شک اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی، البتہ وہ ہے جو بھی بکہ، مکہ میں ہے، مبارکن، مبارک ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، جہاں والوں کے لیے۔ علماء اکرام کا کہنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اس کے 40 ایئرز یا پتہ نہیں کتنے سال کے بعد اللہ عالم یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی۔ تو اتنے سال کے بعد تو مسجد اقصی بنی، اور اس کے بھی بعد میں لیٹر آن جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ قبلہ بنا، بطور قبلہ بنا۔ لیکن پہلا گھر جو اللہ تعالی نے بنانے کا حکم دیا وہ مکہ میں ہی ہے، وہ مکہ میں ہی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے خانہ کعبہ کی ہسٹری میں بھی لیا تھا کہ کس طرح جو ہے خانہ کعبہ کو پہلی بار کس نے بنایا، کیا ہے۔ تو پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہی ہے، خانہ کعبہ ہی پہلا گھر بنا۔ خانہ کعبہ جو ہے وہی پہلا گھر عبادت کے لیے بنا۔ اور اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد یعنی پہلے تو اس سے بھی پہلے تھا، انہوں نے تو کیا کیا، صرف بلند کی، دیواریں بلند کی، اور اس کے بعد کئی سال کے بعد بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال کے بعد تعمیر کی، اور سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر اس کو قبلہ بنایا گیا۔ یعنی کنسٹرکشن تو ہوا لیکن لیٹر آن سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پر اس کو قبلہ بنایا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈاؤٹ کلیئر کر رہے ہیں، کیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، للذی ببکہ، پھر اس کے بعد مبارکن، مبارک ہے۔ مبارک کے کیا معنی ہیں؟ مبارک کے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، what do you mean by مبارک ہو؟ باعث برکت، یعنی برکت اور مبارک ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیزوں میں بڑھوتری، یعنی اچھی چیز میں اور اضافہ ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو، اس کا مطلب ہے ارے آپ کو اچھی چیز ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور بڑھوتری کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ مکہ ایک مبارک گھر ہے، کئی طریقے سے مبارک گھر ہے، کئی طریقے سے مبارک گھر ہے۔ سب سے پہلے اب آپ دیکھیے کہ 2500 سال سے سارے عرب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑائی جھگڑا سب کچھ چل رہا تھا، یس، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی برکت والی جگہ ہے کہ خانہ کعبہ ہمیشہ سے امن والی جگہ رہی، جبکہ عربوں میں جنگیں چلتی، لڑائیاں چلتی، لیکن خانہ کعبہ ہمیشہ امن والی جگہ رہی۔ پھر اب آپ دیکھیں اچھی چیزوں میں بڑھوتری کے علاوہ پر ہر سال رمضان میں عمرے، خالی ٹائم پہ عمرے ہوتے ہیں، اور رمضان میں جو عمرہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اس کو حج کے برابر جو ہے اس کا اجر لکھا ہے۔ پھر وہاں پر آپ دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کھانے پینے کی کبھی کمی نہیں ہوتی، ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، لیکن ہر ٹائپ کا فروٹ، ہر ٹائپ کا کھانا، ہر ٹائپ کا پینا وہاں میں ملتا ہے۔ پھر روحانی برکتیں آپ دیکھیے، ایک نماز اگر ہم وہاں پر پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا اجر لکھا جاتا ہے۔ قرآن، طواف، ہر وقت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم کوئی بار 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 جانے کا من کرتا ہے۔ آپ دنیا میں کوئی ایک جگہ جا لیں، گھوم لیں، پھر لیں، اس کے بعد دوبارہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر، ہاں ایک بار دیکھ لیا نا، ہو گیا۔ بٹ خانہ کعبہ اور مکہ ایک ایسی جگہ ہے ویئر یو وانٹ ٹو گو اگین اینڈ اگین، اگین اینڈ اگین، اگین اینڈ اگین۔ ایسا شہر ہے مکہ جہاں پر آخری نبی آئے، آخری کتاب کا نزول شروع ہوا، حجۃ الوداع میں آخری آیت وہیں پر نازل ہوئی۔ آخری آیت تو خیر سورۃ البقرہ کی ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کیے، لیکن حجۃ الوداع میں وہ جو امپورٹنٹ آیت تھی، کون سی والی آیت؟ جہاں پر دین مکمل ہونے کی جو ہے خوشخبری دی گئی، وہ آیت وہاں پر نازل ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیے ساری دنیا میں
جہاں کہیں بھی ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو کتنی برکت والی جگہ یہاں پر ہے، کتنی برکت والی جگہ یہ ہے، اور ہدایت تمام جہاں والوں کے لیے، رہنمائی ہے تمام جہاں والوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.